آپ دیکھیں کہ مردوں سے ہٹے کٹے جوان ہوتے ہیں، غار سور کو دیکھ کر نیچے سے کہتے ہیں جی دعا مانگتے ہیں اور چلتے ہیں، اوپر تک نہیں جا پاتے۔ لیکن یہ محبت تھی سرکار کی محبت ایسی تھی کہ عورت ہو کر، صنف نازک ہو کر یہ نہیں کہا کہ کون وہاں تک جائے گا، نہیں۔ علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ غار سور کتنی فٹ، 1000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اگر آپ غار سور کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کی ٹوپی اگر سر پر ہے تو گر جاتی ہے، آپ کو پھر بھی اس کا کونا نظر نہیں آتا، اور جو چڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں 2.5-3 گھنٹے اوپر جانے میں لگتے ہیں۔ اوپر جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو چونٹیوں کی طرف بالکل باریک نظر آتا ہے، اور بعض اوقات تو نظر بھی نہیں آتا۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت ابوبکر صدیق حضور کو لے کر اس غار کی چوٹی پر جا رہے ہیں، اس غار کی چوٹی پر جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کب تک رہنا پڑے گا یہاں پر، یا رسول اللہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں کیوں آپ کے ساتھ آیا ہوا ہوں، یا رسول اللہ میں کیوں آپ کے ساتھ جو ہے تکلیف میں رہوں۔ نہیں، عاشق اس طرح نہیں کہہ سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، میں حاضر ہوں، مجھے یہ آپ نے برکتیں عطا فرمائی، یہ فضیلت عطا فرمائی۔ غار سور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی کھانا بنا کر روز لا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مردوں سے ہٹے کٹے جوان ہوتے ہیں، غار سور کو دیکھ کر نیچے سے کہتے ہیں جی دعا مانگتے ہیں اور چلتے ہیں، اوپر تک نہیں جا پاتے۔ لیکن یہ محبت تھی سرکار کی محبت ایسی تھی کہ عورت ہو کر، صنف نازک ہو کر یہ نہیں کہا کہ کون وہاں تک جائے گا، نہیں، کوئی ایسا بات نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار موجود ہیں وہاں اوپر، خدمت کے لیے، غلامی کے لیے، نوکری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، اور یہاں غلامی کے لیے صدیق اکبر کی شہزادی موجود ہیں۔ ایسا گھرانہ خدمت، کھانا بناتی، جو ضروریات کی چیز تھی، جو بھی ضرورت ہوتی وہ آپ تک پہنچاتی تھی۔ اللہ کا حکم آیا، ہجرت کی، مدینہ طیبہ گئے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، کبھی بھی جدا نہیں ہوئے۔ تو پھر یہ مقام تو ملنا تھا نا کہ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں۔ اب لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق پر برا بھلا کہتے ہیں، مجھے ان پر حیرت بھی ہوتی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا بھی کوئی جاہل ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے۔ اب مجھے آپ جواب دیجئے گا، کیا قرآن 1 سال کے لیے ہے، 2 سال کے لیے ہے، 5 سال کے لیے ہے، یا قیامت تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو حکم نازل کر دیا وہ 5 سال، 10 سال، 100 سال، 200 سال کے لیے ہے، یا وہ حکم بھی قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی۔ اللہ صحابہ سے قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قاری صاحب بیٹھے پوچھے کتنی مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ جب یہ آیت قرآن پاک کی قیامت تک کے لیے ہے، یہ حکم قرآن پاک کا قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ بات بھی لوگ سن لیں، اللہ ان صحابہ کرام سے راضی بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی کہ فلاں، دیکھیں جس کو جو بھی نسبت ملی ہے سرکار کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد وہ صحابہ کرام دنیا کے معاملات میں پڑ جاتے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نبی کی شہزادیوں پر ظلم کرتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج نبی کی شہزادیوں کا نام آتا ہے، نبی کے گھرانے کا نام آتا ہے، نبی کے اہل بیت کا نام آتا ہے، ایک عام ادنا سا مومن اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ ادنا سا مومن ان کے باتوں پر، اقوال پر، ان کے حکموں پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو بتائیں کہ جس نے خود دیکھا ہو